بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان رحم فرمانے والا رب ہے۔ تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہان کو پالنے والا رب ہے، روز جزا کا وہ مالک ہے، ہم سب کا وہ خالق۔ ہمارے آقا مولا جان کائنات، مقصود کائنات، آمنہ کے لال سید الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدسہ و مبارکہ پر کروڑہ درود و سلام ہوں کہ جن کے تبسم کی خیرات ہم سب کھاتے ہیں۔ حضرات گرامی، خوش قسمتی ہماری، خوش بختی ہماری، محرم الحرام شریف کے یہ اخیر ایام ہیں اور مسجد حاضہ میں محرم شریف کے آج 13واں جو ہے کہہ لیجئے کہ یہ محفل ہے۔ 12 محفلیں ہو چکی ہیں محرم شریف کی الحمدللہ، اور یہ 13ویں محفل ہے۔ اس کو ہم نے ایک جلسے کی صورت دی ہے۔ انشاءاللہ اس محفل، اس جلسے میں جو ہے ہم سب جو ہے جید علماء کی زبانی جو ہے اہل بیت اطہار کے فضائل ہوئے، کربلا کے حوالے سے جو ہے گفتگو سماعت کریں گے، اور مشہور و معروف شناخواں جو ہمارے مہمان دور دراز سے یا قرب و جوار سے اس محفل میں تشریف لائیں گے اور ہم ان سے جو ہے محظوظ بھی ہوں گے۔ اصل میں یہ قسمت کی بات ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور شاہ بطحا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی۔ شاہ بطحا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی، بگڑی آقا نے سب کی بنائی، اپنی قسمت جگائے ہوئے ہیں۔ بات یہی ہے کہ ہم الحمدللہ ایسی محفل سجا کے اپنی قسمت کو ہم نے جگایا ہوا ہے۔ اس روح پرور محفل کا آغاز جو ہے حسب معمول و حسب دستور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت کلام سے ہوا چاہتا ہے۔ کلام مجید کی تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا کمسن قاری قرآن مصطفیٰ رضا تشریف لائیں گے یہاں اور کلام مجید کی آیات کی تلاوت فرمائیں۔ مصطفیٰ رضا جو ہے تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحی واللیل اذا سجا، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك
ربك فحدث صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، کلام مجید کی وہ آیات مقدسہ کہ بلا شبہ یہ وہ آیات ہیں کہ جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا، بات وہی ہے کہ جو مرحوم صاحب چشتی کہہ گئے کہ آقا یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، پھر آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. جب مدینے کی یاد آتی ہے، جب مدینے کی یاد آتی ہے، خود بخود آنکھ بھیگ جاتی ہے، اور پورا قرآن ہے ان کی مدحت میں، پورا قرآن ہے ان کی مدحت میں، یوں محبت نبھائی جاتی ہے، یوں محبت نبھائی جاتی ہے. حضرات گرامی، جہاں ذکر خدا وہاں ذکر رسول. سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سحری نہیں ہوتی. وہ ذکر رسول نعت شریف کی صورت میں مدرسے غوثیہ مسجد حاضہ میں جو مدرسہ یہاں طلباء الحمدللہ گزشتہ چند ماہ سے جو ہے مہینوں سے مسجد حاضہ میں جو ہے ہمارے طلباء کے لیے باقاعدہ نعت اکیڈمی جو ہے وہ قائم ہے. یعنی نعت شریف جو ہے طلباء کو جو ہے وہ سکھائی جا رہی ہے. حاجی عبدالمجید سلیمان صاحب اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے اور اللہ تعالیٰ سرخرو فرمائے. تو وہ طلباء جو نعت شریف کلاس میں جو ہے نعت سیکھتے ہیں انہیں میں آواز دوں گا، یہاں تشریف لائیں گے اور ہدیہ نعت پیش کریں گے. صلی اللہ علیہ یا
सिमत आ गए हो सीखे बिठा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। माशाअल्लाह सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मशहूर ज़माना कलाम मस्जिद हाज़ा के जो तलबा हैं वो पढ़ने की सआदत हासिल कर रहे थे। अल्लाह ताला इन बच्चों को सलामत रखे, इनकी आवाज़ को सलामत रखे और सारी उम्र खिदमत दीन की इन्हें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये कलाम जो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, कलाम तो आला हज़रत ने लिखा है लेकिन मक़ता जो है वो आला हज़रत ने नहीं लिखा है। मक़ता को छोड़ के जो है आला हज़रत ने ग़ालिबन अपने छोटे भाई मौलाना हसन रज़ा ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह से फ़रमाया कि जाओ ये कलाम जो मैंने लिखा है ये दाग दहलवी को दिखा के लाओ, वो ज़रा इस पे जो है देखें कि कलाम कैसा लिखा है। दाग दहलवी जो है वो बड़े मंझे हुए शायर थे, आप अंदाज़ा लगाएं इतने बड़े शायर थे कि शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो अपने कलाम की तसीह जो है उनसे करवाया करते थे। अब वो दाग दहलवी जब उन्होंने आला हज़रत का ये कलाम देखा तो पता है मक़ता में वो क्या फ़रमाते हैं? फ़रमाते हैं मुल्के सुखन की शाही, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम। ये जो सुखन नवाजी है ना, ये जो कलाम लिखना कहना है, इस मुल्क की बादशाहत जो है ए अहमद रज़ा तुम्हें ही मुसल्लम है। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, न सिर्फ ये मैदान ए अहमद रज़ा जिस समत आ गए हो, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं। हज़रात माशाअल्लाह बच्चों ने कलाम पढ़ा, बच्चों को देख के जो है जवानों को जोश आता है, फिर जवानों को देख के जो है बुज़ुर्गों को जो है वो जोश आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है दो कलाम जो है बुज़ुर्ग जो है हमारे वो पढ़ेंगे, लेकिन ज़ाहिर कलाम पढ़ने वाले माशाअल्लाह खासी तादाद में हैं। मैं तो गुजारिश करता हूँ कि हाज़िरी लगवाएं, चंद एक अशआर पेश करें, ये भी सआदत है, शरफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मोहब्बत आका अलैहिस्सलाम से इस मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार पेश करने के लिए जो है इजहार करने के लिए दावत दूँगा मैं हमारी मस्जिद से जो है वो बहुत पुराने सीनियर हमारे नमाजी मुस्तकिल रौनक जनाब चौधरी ग़ुलाम नबी साहब यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, हदिया नात पेश करेंगे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलाम तो वस्सलाम, ऐ शहंशाहे मदीना
الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے ایسا بھی ہوتا ہے اس دنیا میں کہ جیتے جی بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہ پڑھو ہم کیا کہتے ہیں سنیں تم جیتے جی بات کرتے ہو ارے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اور جب قبر میں پہنچوں گا تو کیا ہوگا قبر میں تو یہ ہوگا پہنچوں گا قبر میں تو پکاروں گا یا نبی پہنچوں گا قبر میں تو پکاروں گا یا نبی آیا ہوں قبر میں تیرے دیدار کے لیے آیا ہوں قبر میں تیرے دیدار کے لیے ایک اور بزرگ ثنا خواں سرپرائز ہے غالباً پہلی مرتبہ جو ہے مجمع میں جو ہے وہ نعت شریف پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ ہماری مسجد کی جو ایک عرصہ دراز سے رونق ہیں اور جب میں کہوں نا مستقل رونق ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جناب وہ پروموشن ہوئی ہے ان کی کیسے پروموشن ہوئی آپ سنیں یعنی جمعہ سے آگے بڑھے ہوئے ہیں صرف جمعہ تک محدود نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے بزرگ ہیں مستقل رونق ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے جناب امین بٹ صاحب جو ہے تشریف لائیں گے ہدیہ نعت پیش کریں گے صلی اللہ علیہ یا رسول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ کرنا کرنا سب کوئی آکھن، میں بھی آکھاں کرنا، جس کرنے وچوں خوشبو نہ آوے او کرنا کی کرنا، غلام فریدانوں کی کچھ پہ آکھن، اساں یار نو راضی کرنا، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو تن کا غلام ہوں، پنج تن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق سر و ثمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست دست یزید، حق
मक्का के बिना ला इलाहा अस्तु हुसैन। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं कमर हूँ शायर बेनवा, मेरी हसीयत ही बला है क्या। वो बादशाहों के बादशाह, मैं हूँ उनके दर का बस एक गदा, मैं हूँ उनके दर का बस एक गदा। मैं पंजतन से है मेरा, पंजतन से है वास्ता, मेरा निस्बतों का है सिलसिला। मैं फ़कीर खैरुल इनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया, दुनिया कहने लगी पंजतन का गदा। इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, तब से अच्छी मेरी नौकरी हो गई। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम। माशाअल्लाह, बहुत खूब, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ा बुज़ुर्गों ने, जो कलाम आखिर में पढ़ा बुज़ुर्गों ने, लेकिन इस अंदाज से पढ़ा है कि कई जवानों को पीछे छोड़ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे हमारे बुज़ुर्गों को। हज़रात, मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा कलाम के आखिर में, जो अभी कलाम पढ़ा गया, भट्ट साहब जो फरमा रहे थे कि वो मौला अली कि सारी जन्नत में रसूल अज़ली लिखा है, सारी जन्नत में रसूल अज़ली लिखा है। आप कोई भी चीज़ हम लेते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो हम लेते हैं, आप जानते हैं उसमें ये लिखा होता है कि कहाँ का बना हुआ है, ये मेड इन जापान, मेड इन चाइना। तो असल मालिक इसका वही होता है पहला, जो उसे बनाने वाला होता है। जन्नत का मालिक अल्लाह ताला ने अपने हबीब को बनाया है, इसीलिए जन्नत पे क्या लिखा है, सारी जन्नत में रसूल अज़ली लिखा है, डाली डाली पे अली और वली लिखा है, और सुर्ख फूलों पे हसन है तो कली पर ज़हरा, सुर्ख फूलों पे हसन है तो कली पर ज़हरा, सब्ज़ पत्तों पे हुसैन इब्ने अली लिखा है, सब्ज़ पत्तों पे हुसैन इब्ने अली लिखा है। बचा जो तलवों का उनके धोवन। आला हज़रत मुझे याद है यहाँ, आला हज़रत फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम जब मेराज शरीफ पे तशरीफ़ ले गए, तो जब आप अलैहिस्सलाम ने गुस्ल शरीफ फरमाया, तो गुस्ल का जो पानी जो आपके जिस्म अक़दस से मस हुआ, वो जो पानी बचा तो क्या हुआ, वो जो गुस्ल का पानी बचा तो वो क्या हुआ, जिसे गसाला कहते हैं। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। और जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजारे नूर के थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। नए निराले तरब के सामा
عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا، ہدیہ نعت ہو یا منقبت ہو، ظاہر ہے جنہوں نے کلام پڑھنا ہے وہ تیاری کر کے آتا ہے تو اپنی مرضی سے وہ پڑھے۔ حاجی عبدالمجید سلیمان صاحب ماشاءاللہ بڑے درد سے پڑھتے ہیں، تشریف لائیں گے، ہدیہ نعت پیش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔ جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر۔ ترس حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، ترس حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، لمس لبِ حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لمس لبِ حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ عشق میں کیا لٹائیے اور عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے اور عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کے ایک دیا، سب نے جواب ریت پر، ایک سے بڑھ کے ایک دیا، سب نے جواب ریت پر۔ آل نبی کا کام تھا اور آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا
اور آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔ ماشاء اللہ حاجی عبدالمجید سلیمان صاحب منقبت بحضور اہل بیت اطہار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ سید حسین ادیب علی رائے پوری مرحوم سن 2001 یا 2002 میں ہی کا وصال ہوا ہے، لیکن بڑے کمال کے شاعر تھے، لکھتے بھی بہت عمدہ اور پڑھتے بھی بہت عمدہ۔ مجھے بھی شرف حاصل ہوا، ان سے بالمشافہ میں ملا ہوں۔ اب کیا لوگ تھے، درویش لوگ تھے، کسی جگہ محفل میں تشریف لے گئے، جب فراغت ہوئی تو ظاہر ہے اخلاق کا تقاضا ہے کہ جو مہمان تشریف لاتے ہیں ان کی خدمت بھی کی جاتی ہے۔ ان کی خدمت میں کچھ پیش کیا گیا، حضرت نے فرمایا رہنے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ نہیں حضرت لے لیں، بہت اصرار کیا تو کچھ اس میں سے لیے، کہا یہ رکھ لو۔ کہتے ہیں حضرت پورا ہی لے لیں، کہتے نہیں میری ضرورت اتنی ہے، میں نے لے لیا، باقی رکھ لو۔ یہ شاہانہ طبیعت اور درویشانہ طبیعت۔ ادیب رائے پوری نے بڑے اچھے اچھے کلام لکھے ہیں، ایسے ایسے کلام لکھے ہیں کہ ہمارا دل کہتا ہے جو کلام انہوں نے لکھے وہ ان کا خاصہ۔ کیا خوب فرماتے ہیں کہ آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، اور سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، اور منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں، ارے میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا۔ کلام ماشاءاللہ پڑھے جا رہے ہیں بڑے ذوق اور شوق سے۔ کلام کے دوران جو ہے کئی شخصیات اس محفل میں جلوہ گر ہوئی۔ ہمارے محترم حاجی یوسف صاحب، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی ایک مسجد کے وہ خطیب یا امام ہے، بلکہ کئی ایک مساجد کے خطابت اور امامت کا انہوں نے حسن و خوبی سے جو ہے فریضہ انجام دیا، اس محفل میں تشریف فرما ہیں۔ یہ ان کی طبیعت ہے کہ میں ان سے آگے آنے کا کہتا ہوں پھر بھی نہیں تشریف لاتے، جہاں بھی بیٹھیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، محترم جناب حاجی یوسف صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے اسٹیج کی جو زینت بنے ہیں، ہمارے مسجد حاضہ کے جو نائب امام ہیں محترم حکیم صاحب ہیں، ماشاءاللہ حکمت بھی جانتے ہیں اور بہت کچھ جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم وہ کیا کیا جانتے ہیں لیکن بہت کچھ جانتے ہیں۔ جناب محترم علی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہم ان سے جو ہے ڈچ زبان میں، یہ بہت ضروری ہے ہمارے اجتماع میں، جو ہے نوجوان اور ہمارے طلباء، ہمارے بچے جو تشریف لاتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ڈچ زبان میں ہی جو اسلام سے آگاہی کے لیے جو ہے ان کے لیے راستے بنائے جائیں، اور یہ ذمہ جو ہے ہم نے پورا کرنا ہے۔ تو جناب محترم علی صاحب سے انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں، اور پھر جناب محمد سعد صاحب جو ہے اخلاص کا پیکر ہیں، ماشاءاللہ بڑے جذبے سے جو ہے مسجد حاضہ میں ہی جو ہے یہاں مدرس بھی ہیں اور بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں ڈچ میں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ان کی گفتگو سے بھی جو ہے ہم محظوظ ہوں گے۔ اور دوران کلام جو ہے سوتر میر سے جو ہے کئی میل و سفر طے کر کے
یہ جب ترکی میں تھے اس وقت میں نے انہیں دعوت دی تھی یہاں آنے کے لیے. اچھا میرا دعوت دینا جو ہے وہ شاید اتنی بڑی بات نہ ہو کیونکہ مجھے تو نہیں پتہ, میں نے تو میسج کر کے مطلب وہ بھیج دیا. بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اچھی طرح سے رسپانس دیا اس کا اور مجھے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ کا جو جلسہ ہے قریباً 1 مہینہ سے پہلے جو ہے میں نے تاریخ لی تھی ان سے. جناب نظام اشرفی صاحب جو ہیں, علی اشرفی صاحب جو ہیں, وہ اپنے صاحبزادے کہ جو بلا شبہ صرف ہالینڈ نہیں پورے یورپ میں جو ہے کم سن نعت خوانوں میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں, محمد حمزہ ظفر علی سہروردی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں جو ہے ان کے خوب رو جو انداز ہے, خوبصورت منفرد انداز ہے کلام پیش کرنے کا, اس سے ہم محظوظ ہوں گے. اب بلا تاخیر جو ہے میں شخص کو دعوت دے رہا ہوں, اگرچہ مختصر ہی گفتگو کرتے ہیں لیکن بڑی جامع گفتگو کرتے ہیں. مسجد غوثیہ کی تاریخ میں, مسجد غوثیہ کی خدمات میں جب بھی فہرست تیار ہوگی ان کا ایک نام جو ہے نمایاں ہی رہے گا. ہم ان کی عمر کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر ان کے بچوں پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائیں, اور جس جذبے سے یہ مسجد اور دین کی خدمت میں محو ہیں, نہ صرف یہ بلکہ ان کا خاندان جو ہے دین کی خدمت میں محو ہے, اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے اور اس پر استقامت نصیب کرے. دعوت دے رہا ہوں مختوم و محترم ساتھی جناب محترم مولانا ارشد نوشاہی تشریف لائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے مصطفیٰ, مجتبیٰ, مبتدا, منتہا, جلوہ کبریا زیب ارض و سما, مالک دوسرا حمد لوا, جادہ حق نما سید الانبیاء, نوشائے بزم آوادنا ودنا, قاسم کنز نعمت پہ لاکھوں اور کروڑوں سلام, جن کے ہم سب امتی بنے. درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حضرات گرامی, میں تو ایک نکمہ سا بندہ ہوں. ہمارے جو کام والے بزرگ ہیں, خاص کر اس مسجد کے امام و خطیب, میں نام بھی نہیں ان کا لیتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نام بھی پورا نہ لے سکوں, اس میں کوئی گستاخی ہو جائے. ہمیشہ امام و خطیب ہی یاد کرتا ہوں. یہ میری جو ہے بہت حوصلہ افزائی فرماتے رہتے ہیں, اور اللہ کا بڑا احسان ہے. پرانے ساتھی جو یہاں موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب سے میں امسٹرڈم میں آیا ہوں تقریباً 20 سال کا عرصہ ہوا ہے, اسی مسجد کے ساتھ وابستہ ہوں. ویسے تو کئی جگہ جاتا ہوں لیکن زیادہ جو ہے اسی مسجد سے تعلق ہے. اور پرانے ساتھی جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ مجھے 2-4 ساتھی جہاں کہیں بھی مل جائیں, کسی کے گھر پر کوئی دعوت ہو تو میں جو ہے بزرگوں کا کلام پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. اور یقین جانیے کہ علماء کی عزت, مشائخ کا ادب اور ان اشعاروں کی برکت کہ میں اسی سال فیبروری میں بغداد شریف بھی پہنچ گیا. کرب و بلا کی جو ہے اس جگہ کی زیارت بھی ہوئی, مزارات کی زیارت بھی نصیب ہوئی. ورنہ میں ایک مزدور قسم کا بندہ ہوں آج کل. اور یقین جانیے جب مجھے دعوت ملی, آج میری نوکری تھی, ڈیوٹی تھی, میں نے اسپیشل جو ہے چھٹی لی ہے محفل کے لیے. اور یہ محفلیں جو ہے یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں. اور محترم امام صاحب فرما رہے تھے کہ جب کوئی بندہ آتا ہے نا تو تیاری کر کے آتا ہے. باخدا میں کوئی تیاری کر کے نہیں آتا ہوں, بیٹھے بیٹھے جو ذہن میں آئے بات کر دیتے ہیں. چونکہ یہ ہر وقت
اس بات کی تیاری جو ہے ہمارے اندر رہتی ہے، اور خصوصاً جس طرح کہ آپ نے ارشاد فرمایا، دعاؤں میں یاد کیا، خاص کر میرے بیٹے کے لیے آپ سب ساتھی جو ہے یہ دعاؤں میں یاد رکھیے، اور وہ سب ساتھیوں کو سلام عرض کرتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا عرصہ اس کا رہ گیا ہے، چھٹے سال میں وہ جو ہے درس میں جو ہے آپ نے وقت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو نیک اور صالح کرے، ہم سب کے دینی علم میں اللہ تعالیٰ رب العزت اضافہ فرمائے۔ اس محفل میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ساتھی جو ہیں صرف اردو سمجھتے ہیں، پنجابی نہیں سمجھتے۔ کچھ ساتھی ایسے ہیں جو پنجابی سمجھتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں نہ پنجابی سمجھتے ہیں نہ اردو سمجھتے ہیں، صرف ڈچ سمجھتے ہیں۔ تو ڈچ والوں کے لیے بھی جو ہے اعلان آپ نے جو ہے سماعت کر لیا ہے۔ میں مختصر سی حاضری، چونکہ باتوں میں بات نکل جاتی ہے، اور جو ادب کے لحاظ سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ علماء جو ہیں نا یہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، ان کی عزت اور ادب ہمیشہ جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ یقین جانیے میں جو ہے ساتھیوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں، چھوٹوں کے ساتھ بھی، بڑوں کے ساتھ بھی۔ انسانی کوئی ایسی فطرت ہے کہ جس طرح دیکھیں نا مکھی جو ہوتی ہے نا، مکھی وہ پورا انسان کا جسم چھوڑ کے نا، کتنا پاک صاف خوشبو والا جسم ہوتا ہے، اس پر نہیں بیٹھتی۔ جہاں کہیں پہ پھوڑا نظر آئے نا، گندی جگہ نظر آئے نا، وہاں جا کر کے بیٹھتی ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اور صرف نقص ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ ابھی راستے میں آتے آتے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ میں کروں گا بات، وہ اور میرے خیال میں وہ مجھے کر دینی چاہیے۔ وہ یہ کہ میں ایک مرتبہ ایک فیملی کے بچے میرے پاس پڑھتے تھے، تو ان کے گھر پر مجھے جانا ہوا، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب آج بات پتہ چل گئی، آج معلوم ہو گیا۔ میں نے بولا کیا ہوا؟ ابھی بتائیں گے۔ بڑا سسپینس میں انہوں نے ڈال دیا مجھے، میں بڑا پریشان ہو گیا، بھائی پتہ نہیں کون سی بات ہوگی، کون سی غلطی ہوگی ہے۔ اچھا بتائیں بھائی۔ نہیں بچے ابھی آئیں گے، بچے بتائیں گے۔ انتظار میں لگ گئے۔ بچے جب آئے تو بچوں سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ مولانا صاحب آج آپ گاڑی چلا رہے تھے بغیر ٹوپی کے، سر سے ننگے ٹوپی نکال کے آپ گاڑی چلا رہے تھے۔ ارے بھائی یہ بات تھی؟ ارے یار لوگ تو بغیر ٹوپی کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، میں نے گاڑی چلا رہی ہے تو کون سی بات ہوگی؟ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف نقص میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے علماء کی عزت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں امام اور اماموں کے بھی امام اعظم جو خطیب اعظم ہیں مسجد طیبہ کے، وہ بھی یہاں تشریف لائیں گے انشاءاللہ، ان سے بھی سنیں گے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں پنجابی میں، بھئی مرداں دے کول تے راز کھلن، بھئی مرداں دے کول تے راز کھلن، سن کے انہاں دے پاک بیان سجرے، اون دور شکوک قلوب وچوں ڈیرے حق یقین آلان سجرے، تے نظراں صاف شفاف ہو پئیاں ویکھن، ہر پیت اسرار آیاں سجرے، عارف دوئی دے دور عجاب ہون، ہر جا دسن جلوے آن سجرے۔ تو میں جو ہے پھر واپس آتا ہوں۔ اردو والے جو ساتھی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ چیز ہے کیا جہاں لوح و قلم تیرے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ پنجابی والے ساتھی ذرا توجہ فرمائیے۔ مال کا یوم میزان دیا، مال کا کون و مکان دیا، بے شک ناصر بھی تو تے نصیر بھی تو، کائنات تمام محتاج تیری، داتا سخی بھی تو دستگیر بھی تو، خالق مالک بھی تو تے رزاق بھی تو، مولا قادر بھی تو تے قدیر بھی تو، برق لیسا کہ مثل ایشان تیری، بے مثال بھی تو بے نظیر بھی تو، تو ازل ابد تھی قادر قدیر مولا، پاک جے تے جسم مکان تھی ہیں، ہر مقام اندر جلوہ گری اس دی،
مسئلہ صاف ثابت قرآن تھی ہیں گل کن فیکون دی کیویں سمجھے بالا راز فکر انسان تھی ہیں برق کن تو کنز دے راز نیاز مخفی واقف کون سرے نہان تھی. تو میو تصور جانان ہو کے میں اس نقش نو نقش خدا سمجھا جس نقش اندر اس دا نقش دسے اس نقش دی عظمت بجا سمجھا. اے نمات ولو وجہ اللہ ہر دو کون وچ جلوہ نما سمجھا برق خالق مخلوق دا فرق رکھ کے حکم حق نو امر قضا سمجھا. آدم نوح تشیس ادریس موسیٰ داؤد کتھے سلیمان کتھے او خلیل کتھے اسحاق کتھے یعقوب تے ماہ کنان کتھے اے کلیم تو انصاف کر دے تیرا تور کتھے لا مکان کتھے برق سب بر حق نہ شک کوئی مصطفیٰ جی کسے دی شان کتھے. تو ظلمت کدا جہان نو کرن روشن مائی آمنہ دا سونا چن آیا کالے قلباں نو دے کے ضیا واللہ دور کرن وسواس تے زن آیا دولا بزم کائنات وچ اللہ اللہ متھے سیرا لولاک دا بن آیا عارف کرن سلامیاں ملک نوری شہنشاہ عرب بن ٹھن آیا. قرآن اور حدیث کی روشنی میں صرف 2 منٹ ہیں اور میں میرے خیال میں 4-5 شعر پڑھ لوں گا. حدیث مبارکہ کی روشنی میں شعر ہے کہ بالتحقیق خدا نے حرام کیتا اوپر زمین جسم انبیاء کھانا. چونکہ ہمارا ایمان ہے انبیاء زندہ ہیں شہداء زندہ ہیں اولیاء زندہ ہیں نیک صالحین لوگوں زندہ ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اشعار ہیں بالتحقیق خدا نے حرام کیتا اوپر زمین جسم انبیاء کھانا جسم نبی محفوظ فی القبر ہوندا دیندا انہاں نو آپ خدا کھانا. اصل زندگی اے اولیاء نو بھی ہوندا انہاں نو بھی ہے عطا کھانا برق صاف قرآن دے وچ آیا کھاندے ہیں بے شک شہداء کھانا. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات تیگے پریم سنگ قتل ہو کے حاصل عاشقاں ابدی آیات ہو گئی. موت مار نہ سکتی مستانیاں نو بلکہ مرگ موجب ملاقات ہو گئی. مردہ کہو نہ انہوں نو اے رب آکھے قید نفس تھی جنہ نجات ہو گئی. برق من نہ من رضا تیری ثابت زندگی نال آیات ہو گئی. تو ولی رب دے موت ہی نہیں مردے موت انہاں لئی موجب آیات ہو گئی. نبیاں ولیاں شہیداں دی زندگی ثابت نال حدیث آیات ہو گئی. نبیاں ولیاں شہیداں دی زندگی ثابت نال حدیث آیات ہو گئی. تو پہلے مرن تھی برق مر جان جڑے قید موت تھی انہاں نجات ہو گئی. حیرت در حیرت ہزار حیرت کیویں مرگ موجب ملاقات ہو گئی. راضی عشق دے راز نو سمجھیا نہ امام راضی رحمت اللہ ان کی طرف اشارہ ہے. راضی عشق دے راز نو سمجھیا نہ صبح وصل کیویں کالی رات ہو گئی. تو پھر کے بزم حوت وچ ویکھیا میں گم ذات اندر جویں ذات ہو گئی. شاید حال قرآن مستانیاں دا موت انہاں لئی آیات ہو گئی. آخری 2 شعر. واللہ حق ہے اے کربلا اندر واللہ حق ہے اے کربلا اندر جے نہ زارا دا چن حلال ہوندا نہ یہ روزہ نماز نہ حج ہوندا تے نہ کوئی کتب نہ ولی ابدال ہوندا نہ کوئی ساکی نہ میں خانہ نہ کوئی مست کساتل وصال ہوندا برق رہندا نہ دین اسلام زندہ جے قربان نہ حیدر دا لال ہوندا. بٹ صاحب جو ہے نعت فرما رہے تھے 5 تن دی شان کمال وکھری ہر شے دے 5 ہی رکن بن دے. مکان بناتے ہیں 4 دیواریں 5واں چھت بڑی لمبی چوڑی بات ہے. ہم اندر سے بھی 5 تنی ہیں باہر سے بھی 5 تنی ہیں. 5 تن دی شان کمال وکھری ہر شے دے 5 ہی رکن بن دے. 5 بعد نہ کوئی تعمیر ہوندی 5 بعد نہ جان تے تن بن دے. روح مٹی ہوا تے اگ پانی رل کے 5 زمین زمن بن دے. انور قدرت ہر شے دے وچ 5 جس دے نال مل کے 5 تن بن دے. شکریہ. ماشاء اللہ یہ تھے جناب محترم مولانا ارشد نور شاہی صاحب
جو اپنے مخصوص انداز میں بزرگوں کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اردو پنجابی ماشاءاللہ دونوں ہی انداز میں انہوں نے کلام پیش کیے۔ اب اردو بولنے والے پنجابی کلام کیسے پڑھتے ہیں؟ اردو بولنے والے پنجابی کلام کیسے پڑھتے ہیں؟ اے حدیث وچ آیا ہے، اے حدیث وچ آیا ہے، سونے نو پوچھ پوچھ کے خالق نے بنایا ہے، سونے نو پوچھ پوچھ کے خالق نے بنایا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہٹیا تے کھنڈ ماہیا، ہٹیا تے کھنڈ ماہیا، نام محمد دا ساڑی اکھیاں دی ٹھنڈ ماہیا، نام محمد دا ساڑی اکھیاں دی ٹھنڈ ماہیا۔ نوشاہی صاحب بہت خوب پڑھا ہے۔ مجھے وہ الطاف حسین حالی کے شعر یاد آئے، کیا درد سے انہوں نے لکھا، آج ہم دین اور اسلام کے نام لیوا اور دین اور اسلام سے محبت کرنے کا دم بھرنے والے لوگ، لیکن ہائے افسوس آج غیروں سے کیا شکوا، ہمارے گھروں میں ہی دین جو ہے وہ اجنبی ہو کے رہ گیا، ہمارے گھروں میں ہی دین جو ہے وہ اجنبی ہو کے رہ گیا۔ اسی درد کا تذکرہ الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ جو دین کے نکلا تھا بڑی شان سے اپنے وطن سے، جو دین کے نکلا تھا بڑی شان سے اپنے وطن سے، پردیس میں وہ آ کے غریب الغربا ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ حضرات، ڈچ زبان میں گفتگو کے لیے، درس و بیان کے لیے مختصر مگر جامع تشریف لائیں گے پرعزم قاری قرآن، اچھے مدرس، ایک اچھے انسان، مسجد حاضہ مدرسہ غوثیہ کے مدرس ہیں، بڑے اخلاص سے جو ہے اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں، جناب محترم محمد سعد قادری تشریف لائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Alle dank aan Allah subhanahu wa ta'ala, de schepper van iedereen, de onderhouder van iedereen. Alle dank aan Allah subhanahu wa ta'ala, die ons heeft geschapen, met als doel om Allah subhanahu wa ta'ala dankbaar te zijn. Oneindig veel droed en salam op de heilige profeet, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, de licht der onze ogen, de genade van alle werelden. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala mij de kracht geven om een correcte lezing voor te dragen. Amen. Geachte aanwezigen, dit is de mehfil, de bijeenkomst, zikr paak van Ahle Bayt. Dit is de gedenking van Imam Hussein, de familieleden van de heilige profeet, de bekenden, de Waqi'a Karbala, de gebeurtenis. Hoe zit het eigenlijk precies? Vooral voor de jongeren. Dit is een hele moeilijke onderwerp. Zelfs de hooggeleerden hebben hierin moeite, zeg maar. Ik bedoel met moeite, je moet hiermee praten en denken wat je zegt.
de waqi'a Karbala. Toen Yazid Paliet, lanatullahi alaykum, aan de macht komt, zeg maar 61ste Hijri, stuurt hij berichten, bijvoorbeeld naar Medina Sharif en naar verschillende plekken, om hem trouw te zijn. En hij wil dat Sayyidina Imam Hussein en andere bekenden die er zijn, die bij hem komen en toegeven. Maar Sayyidina Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu weet dat Yazid Paliet een hele grote zondaar is. Hazrat Imam Hussein weet dat hij alcohol drinkt, openbaar, zondes pleegt. Dat hij met vrouwen overspel pleegt. Dat hij bepaalde zondes pleegt dat niet aanvaardbaar zijn. Hazrat Imam Hussein krijgt bericht in Medina Sharif. U zegt, ik zal er 1 dag over nadenken. U komt terug en u zegt, ik kan nooit trouw zijn aan deze persoon. Omdat hij zo'n grote zondaar is. Omdat hij zo'n boosdoener is. Omdat hij zo'n slechte persoon is. Hazrat Imam Hussein besluit om Medina Sharif te verlaten naar Makkah Sharif. En daarna in Makkah Sharif, het hele waqi'a, als u Medina Sharif verlaat, stelt u eens voor, beste mensen, als er 1 normale persoon in Medina Sharif is en hij moet Medina verlaten, dat is al moeilijk genoeg. Hoe moeilijk zou het zijn voor Imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu. U gaat richting Makkah, want de bericht van Yazid is dat Imam Hussein en de andere bekenden trouw moeten geven, bij mij moeten komen, zeg maar, om trouw toe te geven. U gaat naar Makkah, daar krijgt u berichten ook. U krijgt berichten van Kufa. U krijgt berichten dat mensen niet blij zijn met Yazid Paliet. Ze willen u accepteren als leider. Ze willen dat u komt naar Kufa. Ze willen af van Yazid. Dus met andere woorden, ze krijgen berichten. Hazrat Imam Hussein krijgt heel veel berichten. U besluit, het is een hele moeilijke onderwerp, dus ik zal het heel erg kort houden. U besluit om Hazrat Muslim bin Aqil te sturen naar Kufa. Om te zien of het waarlijk klopt dat de mensen in Kufa met mij zijn. Hazrat Muslim bin Aqil komt in Kufa en heel veel mensen zweren trouw bij hem. En Hazrat Muslim bin Aqil radiyallahu ta'ala anhu schrijft gelijk een bericht, een brief naar Hazrat Imam Hussein dat hier alles goed is. U kan hier komen. Ondertussen, Yazid weet het. Hij laat zijn eigen persoon, eigen man daar naartoe gaan. Genaamd Ibn Ziyad. Als hij daar aankomt, hij maakt iedereen bang. Van, ik zal jullie allemaal afslachten. Als jullie trouw zullen zijn aan Imam Hussein. Ik zal jullie helemaal afmaken, afslachten, hele families. Dus die mensen worden daar bang. Ze verlaten, zeg maar. Ze verlaten hun eigen boodschap. Niemand is daar loyaal meer. Maar de bericht van Hazrat Muslim bin Aqil was al gegaan naar Hazrat Imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu. En ondertussen was Hazrat Imam Hussein van plan om zijn reis voor te zetten. Om naar Kufa te komen. Want de echte redenen, dat zijn echt moeilijk uit te leggen. Maar Hazrat Imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, had een droom gekregen van de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam. En had eigen redenen om de reis door te zetten naar Kufa. Ondertussen hoort u dat Hazrat Muslim bin Aqil is gemarteld. Ondertussen, als u verder bent, op een bepaalde plek, als u nog steeds dichterbij komt, komt u bij het plek Karbala. Daar komen bepaalde legers van Yazid. Die willen u meenemen, gevangen meenemen. Of ze willen dat u, bijvoorbeeld, of ze willen de hoofd van Hazrat Imam Hussein. Maar Hazrat Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu geeft ze niet toe. Geeft niet bij hun toe. Ze blijven die gesprekken voeren. Ongeveer bij de 7e dag wordt voor hun heel moeilijk gemaakt. De beproevingen worden heel groot gemaakt. Water wordt dichtgezet. Andere soorten beproevingen. En
Het gaat verder. De gesprekken worden gevoerd. Hazrat Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu zegt tegen de mensen met wie Hazrat Imam Hussein is, de familieleden, de bekenden, van jullie mogen weggaan als jullie willen, want ze willen mij hebben. Maar de familieleden willen niet weg. Ze blijven. En langzamerhand begint de slagveld. Langzamerhand, ze roepen één voor één. Bijvoorbeeld Hazrat Qasim, radiyallahu ta'ala anhu gaat. En dat is de zoon van imam Hassan, radiyallahu ta'ala anhu. Daarna gaat Ali Akbar. Die twee, die zijn zo sterk. Ze waren jong, ongeveer 18, 20. Maar die waren zo sterk dat ze de hele Yazidi-leger afslachten. En ze kregen heel moeite met die twee. Maar daarna, omdat ze niet hadden gedronken, omdat ze zo moeilijke beproevingen hadden, kregen ze van overal, valden ze aan. Dus uiteindelijk vielen ze op de grond als martelaar. En als laatst, Hazrat Imam Hussein komt aan de beurt. Hazrat Imam Hussein zegt nog steeds, van jullie kunnen ophouden. Want ik ben de kleinzoon van de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam. Maar die mensen luisteren niet. Een persoon van hun zegt van, oh, we gaan jou afmaken. Je gaat, ma'adallah, met dorst ga jij sterven, pijnlijke dood lijden. Hazrat Imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu zegt, nee, u doet badwa voor die persoon. En die persoon gaat gelijk dood. En hij krijgt zoveel dorst dat mensen hem water gaven, maar die dorst was niet vol, hij kreeg maar steeds meer dorst. En daarna krijgt nog een persoon. Hij zegt, jij gaat ma'adallah tegen Hazrat Imam Hussein. De dingen van de paradijs. U bent de koning van de jongeren van de paradijs. En hij zegt, je gaat ma'adallah naar Jahannam. Hazrat Imam Hussein zegt, jij gaat naar Jahannam. Dus die persoon, er gebeurt wat met zijn paard. Zijn paard begint te rennen. En bij de tent was vuur aangestoken. Hij valt in het vuur, hij gaat ook gelijk dood. Hieruit kunnen we leiden dat Hazrat Imam Hussein heel erg sterk was. Bijvoorbeeld, als u één badwa zou doen voor de Yazidi-leger, het hele leger zou doodgaan. Maar u bleef bij de beproeving van Allah subhanahu wa ta'ala. Want Allah subhanahu wa ta'ala, dit is de beproeving op de Ahl Bayt. Dit is de beproeving. Want hele islam zal hierdoor weer herleven. En het gaat door. Hazrat Imam Hussein begint slagveld en u slacht ze allemaal af. En dan uiteindelijk gooi ze met pijlen aan het eind. Wat raakt op uw geliefde lichaam, op uw geliefde gezicht. En uiteindelijk komt u op de grond, doet u sajda en tijdens sajda hebben ze ma'adallah de hoofd van Hazrat Imam Hussein afgehaald. En dit is een verhaal, dit is zo'n moeilijk onderwerp. Beste mensen, kijk, nu op dit moment, één belangrijke mededeling en dan zal ik het beëindigen. Op dit moment zijn er nog steeds mensen die zeggen ma'adallah dat Imam Hussein fout was. Ze zeggen ma'adallah dat ze zeggen voor Yazid ma'adallah. Lanatullahi alaykum Yazid. Ze zeggen voor Yazid rahmatullahi. Alleen nog wat. Als jij, beste mensen, als je twijfelt aan Imam Hussein, aan de familie, dan twijfel je eigenlijk aan de heilige profeet. Want de heilige profeet heeft gezegd, Hussein is van mij. Hoe groot een fout kan je maken? Dus zulke mensen, je kan nooit varen in twee schepen. Of je bent met Imam Hussein, of je bent met deze munafiqeen. Die ma'adallah die zeggen dat Hazrat Imam Hussein fout was. Je kan nooit met twee schepen varen. Dus mijn boodschap is dat wij met Imam Hussein zijn. Inshallah, zullen wij opstaan met Imam Hussein. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala mijn lezing accepteren. Dit was een moeilijk onderwerp. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala mijn fouten vergeven. Wa ma alayna illa al-balagul mubin. माशाअल्लाह हज़रात बहुत ही हुस्न खूबी से मोहम्मद साद कादरी जो है वाक़े करबला पे रोशनी डालने का शरफ़ हासिल कर रहे थे। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, मज़ीद अल्लाह ताला इनके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए और यहाँ नौजवानों को अल्लाह ताला जो है इनसे फैज़याब फ़रमाए। यज़ीद बेशक बदबख्त है,
آپ اندازہ لگائیے کہ کربلا کے واقعے کے بعد تاریخ کے مستند حوالوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے شہر مدینہ پہ چڑھائی کی ہے، شہر مکہ پہ چڑھائی کی ہے، مدینہ شریف میں ظلم کی اس نے وہ انتہا کی ہے کہ 2-3 روز جو ہے مسجد نبوی میں جو ہے گھوڑے دوڑائے گئے وہاں، اور 1000 سے زائد عورتوں کی جو ہے عصمت دری کی ہے۔ اتنی بدبختی ہے کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہیں ایک صحابہ کو جو ہے اس نے شہید بھی کیا اس میں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف میں جو ہے جب اس نے چڑھائی کی ہے اس وقت نہ اذان ہوتی نہ نماز ہوتی، وقت کا بھی اگرچہ پتہ نہ چلتا، لیکن میں دیکھتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر نور سے جب بھی نماز کا وقت ہوتا قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی آواز آتی اور مجھے پتہ چلتا کہ اب جو ہے وقت ہو گیا ہے۔ تو اس میں کوئی شک کرنے والی بات نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کوئی یزید کا ساتھ دینے والا ہو، یزید کو معاذ اللہ کہے کہ امیر المؤمنین یا کہے رضی اللہ عنہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، تو ہم اس کے لیے یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حشر جو ہے یزیدیوں کے ساتھ کرے اور ہمارا حشر جو ہے حسینیوں کے ساتھ کرے۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ حضرات، مختصر اور جامع گفتگو ڈچ زبان میں ہی جو ہے، مجھے تھوڑا سا اس میں محسوس ہوتی ہے یہ بات کہ جب ڈچ زبان اسپیکر یہاں آئے تو بعض احباب جو ہے وہ دلچسپی نہ لیں یا پھر اجتماع میں نہ ٹھہریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہم اپنے بچوں اپنے جوانوں کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے اس طرح کر کے۔ وہ ہمارے پروگرام میں بیٹھتے ہیں، اگرچہ انہیں سمجھ میں آئے نہ آئے تو ہمیں بھی جو ہے بھرپور حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور ایک مشن کے تحت یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایسے اسکالرز موجود ہیں کہ جو ڈچ زبان میں جو ہے دین کو پہنچا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ میں دعوت دے رہا ہوں مسجد حاضہ کے نائب امام جناب محترم علی صاحب تشریف لائیں گے اور ڈچ زبان میں جو ہے کربلا اہل بیت اطہار کی شان کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب جو میں نے نعرہ لگا آپ نے زندہ باد، نعرہ حکیم صاحب، حکیم صاحب، ماشاءاللہ حکیم بھی ہیں یہ۔ نحمده نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين في شأن حبيبي صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد er is zoveel over Karbala verteld. Ik heb bijna geen antwoorden, geen vragen meer te vertellen. Ik heb maar heel kort te vertellen, want voor de Maghrib inshallah zal ik me vooral... Voor Maghrib zal ik... Het is bijna al klaar, hè? Nee, ik zal een beetje kort houden helemaal en een beetje samengevat mijn verhaal naar voren brengen, inshallah. Het is dat wij de Karbala aan het vieren zijn. Aan Karbala, Yom Hussein, herdenken en aandenken. Zoals Maulana heeft al eerder verteld, dat vanaf begin tot 10e dag, 11e dag hebben wij in de Masjid Gausia zikr gedaan en langer ook in zikr Mustafa sallallahu alaihi wasallam continu aangehouden. En het is vandaag bijna 22 of 23e dag van Muharramul Haram. En Maulana heeft al bijna alles uitgelegd, hoe alles is gebeurd. Ik zal mijn verhaal proberen naar voren te brengen.
dat Karbala, de verhaal onze profeet Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had 2 kleinzonen, Hassan en Hussein. En deze 2 jongens, 2 kleine kinderen van onze profeet Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die waren de bijzondere kleinkinderen. Zijn bijzonder waarom? Omdat onze profeet ging hun ruiken. We hebben ook geuren. Er zijn bepaalde hier mensen hebben ook bepaalde geuren bij zich. Sommige mensen lopen met kaba-geur. Sommigen hebben de geur van de rozengeur. Sommigen hebben de jasmijngeur. Maar onze profeet ging altijd deze 2 kleinkinderen ruiken. En Sahaba Ikram ging ook vragen, ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waarom ruikt u hun? En toen heeft onze profeet diverse malen verteld, dit zijn de geuren van het paradijs. Dit zijn de mannen van het paradijs waar ik rook. Dit zijn geuren van het paradijs waar ik rook altijd. En op een zekere dag kwam Jibra'il alayhi salam bij onze profeet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Medina. En hij zei, ja Rasulullah, Allah heeft de boodschap aan u doorgegeven, dat ik moet u doorgeven, dat Hussein zal in Karbala gemarteld worden. Onze profeet was heel erg verdrietig geworden. Heel erg verdrietig. Ik zal straks, en wij met z'n allen, zal straks de hele takrir in het Urdu luisteren van onze hooggeleerde Maulana Mufti Shafiqur Rahman, Damat Barakatul Qudsiya. En toen onze profeet dit boodschap kreeg, dat imam Hussein in Karbala zal wel gemarteld worden. Toen was onze profeet heel verdrietig geworden. En Sahaba Ikram zei, ja Rasulullah, wat is er gebeurd? Waarom bent u zo verdrietig? Toen heeft onze profeet gezegd, mijn kleinzoon, mijn schattige zonen, zullen imam Hassan is vergiftigd geworden. En Hussein in Karbala zal gemarteld worden. Toen was onze profeet heel verdrietig geworden. En naderhand heeft Allah tabarak wa ta'ala alle boodschappen diverse malen helemaal uitgebreid aan onze profeet verteld hoe zal alles gebeuren. Dit gebeurde, dit verhaal, en naderhand is het zo gebeurd dat onze imam Hussein van Yazid 150 keer brieven heeft ontvangen dat hij moet komen in Kufa om hun uit te leggen over islam. En Yazid was de zoon van Amir Mavia. Zeg je Maulana? Hij was de zoon van Amir Mavia. En Amir Mavia was een hele bijzondere persoon, een hele goede persoon. En hij was op de juiste pad. En hij zei altijd dat er een God is en Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is de profeet van van Allah tabarak wa ta'ala. En toen hij deze brieven kreeg, toen vertrok hij van Medina naar Mekka toe. Toen hij daar aankwam, toen zei hij tegen al die mensen, ik wil van Mekka naar Kufa gaan. Dus de richting van Irak. Toen zeiden deze mensen, ja, waarom ga je? Zei, ja, ik wil hier in deze mooie, plechtige plek, zo'n bijzondere, heilige plek in Mekka, dat het niet bloed wordt vergiet. Dus ik moet van hier weggaan. Hij heeft ook gezegd dat misschien zal ik als geit hier geslacht worden. Toen is hij weggegaan. Misschien ben ik een bakra, moet ik van Mekka weggaan. Toen is hij van Mekka weggegaan. En toen al die Hujjaj Karam in Mekka aankwam en hij vertrok. Nou moet je even nadenken, mijn broeders. Even nadenken. Hoe is het nou dat Mekka is zo'n bijzonder voor een moslimman, voor een moslim zijnde, dat alle moslims van alle werelddelen komen naar Mekka om bedevaart te vieren. En imam Hussein vertrekt van Mekka voor iman.
voor de geloofheid, voor de waarlijkheid. Dat de waarlijkheid moet blijven. Dat zeggen we altijd, de waarheid is hard. Hakikat karwi hoti hai. Bolte हैं लोग ना. Hakikat karwi hoti hai. Voor waarheid is hij vertrokken naar de richting van Kaaba. En hij was met 72 personen maar. En je ziet, met de hele familie was meer dan duizenden mensen. Wij zijn nu van hun aandenken dat Karbala is zo'n bijzondere plek dat wij kunnen niet eens alle dagen kunnen beschrijven. Het is 10 dagen gebeurtenis. En het is heel moeilijk om het te vertellen. En alle verhalen van al die dagen waar het allemaal gebeurd is. Het is heel moeilijk om het uit te leggen. En de hoge ulama karam zeggen ook zelf, dat is moeilijk om uit te leggen. En hoe wij weten dat van shahid worden, iemand kan ook shahid worden door verdronken. Iemand, als het verdronken wordt, is hij ook shahid. Maar niet met opzet in het water gaan springen, dat iedereen gaat met shahid genaamd worden, is ook niet goed. Maar iemand, bijvoorbeeld een boot is gezonken, dat hij is verdronken, dat is ook shahid. Hun komen in de dag der oordeels in de groep van de shohada. Die mensen die zijn verbrand, in hun huis is verbrand en zijn helemaal verbrand. Deze mensen zijn ook, dat ze zijn net als shahid geworden. Maar deze mensen worden niet meer gewassen. Hun krijgen geen ghusl. Hoe ze zijn, zo worden ze begraven. En wordt alleen maar janaza gelezen voor deze mensen. En hoe wij zeggen, La taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Deze mensen zijn niet dood. Imam Hussein is niet dood. Imam Hussein is nog in leven. Hij heeft de islam nog in het heel voor ons achtergelaten. Hoe de islam is nog mooi. Hij heeft het gedaan, dat islam is nu tot nu toe voor ons zo bijzonder. Dat wij nog in het reinheid zijn, dat onze moskeeën nog continu vol zijn. Dit is dank aan Hussein, radiyallahu ta'ala. Als imam Hussein had daar de hand aan Yazid gegeven, dan hadden wij dit mooie islam niet meer gekregen. Dit mooie islam was gewoon weg geweest. Wij hebben te danken aan Hussein en wij zeggen altijd, har Karbala ke baad zinda, islam zinda hota hai Karbala ke baad. En wij moeten ook de salam aan Hussein alayhi salam zeggen, miljoenen maal salam op onze Hussein. Imam is niet dood, hun zijn leven. Allah geeft hen de eten en drinken, maar dat hebben we geen verstand van. Dit alles krijgt van Allah tabarak wa ta'ala. Wa ma alayna illa al-balagh. MashaAllah. کیا خوب لکھ گئے مولانا محمد علی جوہر کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضرات، بہت ہی میٹھی اور جاندار گفتگو ہمارے محترم اور علی صاحب نے فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے کلمات جو انہوں نے پیش کیے ہیں قبول فرمائے. ہمارا سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان مشہور و معروف ثنا خواں تشریف فرما ہے. قبل اس کے کہ میں ثنا خواں کو دعوت دوں گا، صرف ایک کلام مغرب سے پہلے بھی ہوگا اور مغرب کے بعد انشاءاللہ منقبت کے فوراً بعد حضور شفیع ملت کا خطاب شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں اپنی جانب سے، مسجد اعضاء کی انتظامیہ کی جانب سے، مسلم ٹی وی کے جو صاحبان ہیں وہ میل و سفر طے کر کے جو یہاں تشریف لائے اور ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اس حوالے سے کہ جو شرعی ضرورت ہے وہ پوری کر رہے ہیں کہ دین کی تشہیر ہو، دین کی ترویج و اشاعت ہو. اس حوالے سے میں تعریف کلمات ان کے لیے کہوں گا
کہ پورے ہالینڈ میں جو ہے ون آف دی بیسٹ ریکارڈنگ جو ہے ماشاءاللہ مسلم ٹی وی کی ہے الحمدللہ، اور ہماری دعوت پہ تشریف لائے ہیں. ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کا یہاں قبول فرمائے. بہت شکر گزار ہیں، اور جو خدمت کر رہے ہیں دین کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں استقامت دے. ہلنا نہیں ہے، ایسا کلام جو دلوں میں اتر جائے، وہ آواز جو دلوں میں اتر جائے. ایک کلام ناز شریف، پھر نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ منقبت اور پھر خطاب. دعوت دے رہا ہوں یورپی سطح پہ مشہور و معروف ثناخواں، کم سن ثناخواں، منفرد لب و لہجہ رکھنے والے ثناخواں، جناب آپ کو پتہ ہے نام کیا ہے؟ آپ بتائیے، میں تو 3-4 مرتبہ کہہ چکا ہوں، یاد نہیں رہتا آپ کو یار. اور سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا دنیاوی، بڑے یاد رہتی ہیں، ہزار ہاں لاکھوں ان کو دے بھی دیں گے، لیکن جو دین کا ہیرو ہو ہم ان کے نام یاد نہ رکھیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. جناب حمزہ ظفر علی سہروردی تشریف لائیں گے، ہدیہ نعت پیش کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ثنا خان مصطفیٰ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. بواز بلند روشن پڑھیے. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد. پھر کے گلی گلی تباہ دھو کر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفینا، صلی علی. اب تو نہ روک اے غریب، عادت سر بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھی صلی علی شفینا، صلی علی محمد، پڑھی صلی علی صلی علی. میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے. میں خوش نصیب ہوں، میں خوش نصیب
قسم علی کی میرے دم میں دم حسین کا ہے قسم علی کی میرے دم میں دم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں یزیدیت کو ہوئے سرنگو زمانہ ہوا یزیدیت کو ہوئے سرنگو زمانہ ہوا بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے بلند آج بھی فلک کی آنکھوں سے فلک کی آنکھوں سے گرتے آج بھی آنسو فلک کی آنکھوں سے گرتے آج بھی آنسو فلک کی آج بھی سینے میں غم حسین کا ہے فلک کی آج بھی لیکن علم حسین کا ہے فلک کی آج بھی لیکن علم حسین کا ہے عطا کیا ہوا تجھے سے ہوتا ہے عرفان مصطفیٰ حاصل تجھی سے ملتا ہے حق کا نشاں امام حسین تجھی سے ملتا ہے حق کا نشاں امام حسین میں خوش نصیب ہوں خدا نے دی ہے انہیں جنتوں کے سرداری خدا نے دی ہے انہیں جنتوں کے سرداری خدا بھی دیکھ اسد ہم قدم حسین کا ہے خدا بھی دیکھ اسد ہم قدم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے قسم علی کی میرے دم میں دم حسین کا ہے قسم علی کی میرے دم میں دم
حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں یزید یتیم کو حسین کو زمانہ ہوا بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کمسن نعت خواں جو ہے محمد حمزہ ظفر علی سہروردی یہ پڑھتے تو خود ہیں لیکن عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں جناب الحاج سید فصیح الدین سہروردی کی روح جو ہے وہ ان میں بولتی ہے. اب انہوں نے ایک کلام سنایا ہے نماز مغرب کا وقت ہوا ہے آپ کہتے ہیں تو ایک کلام نماز کے بعد ان کا ہو جو چاہتا ہے ذرا وہ ہاتھ کھڑا کر دے میں تو پنجتن کا غلام ہوں انشاءاللہ نماز کے بعد ان سے کلام اور پھر کلام کے بعد فوراً قبلہ مفتی صاحب کا خطاب ہوگا لیکن میں